ایک فاطمہ نامی فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور پکڑی گئی اور اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی. آپ نے کہا کتنی چوری کی؟ پتہ چلا زیادہ کی. پکڑی گئی. ہاں گواہ ہیں. ہاں ہاتھ کاٹ دو. اتنا کلائی کے برابر اتنا ہاتھ کاٹ دو. صحابہ بہت بڑے پیسے والے کی عزت و رسوخ والے آدمی کی بیٹی ہے, ناک کٹ جائے گی. آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو. ایک سفارشی کو بھیجا گیا. حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے. اللہ کے نبی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی اکثر باتیں مان لیا کرتے تھے. حضرت اسامہ ابن زید سفارش کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھیجا گیا ہے اور میں فاطمہ مخزومیہ کی طرف سے سفارش لے کر آیا ہوں. آپ نے ہمیشہ میری عزت کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اس کو معاف کر دیا جائے, ورنہ یہ یہودی اور عیسائی ہمیں جینے نہیں دیں گے. اتنے امیر گھر کی لڑکی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا. اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا, آئے اسامہ تم اللہ کی حد میں سفارش لے کر آئے ہو, اللہ کی حدود میں کو توڑنے کی سفارش لے کر آئے ہو. یہ حد چوری کی سزا اور زنا کی سزا یہ میں نے قائم نہیں کی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے, اور تم سفارش لے کے آئے ہو اللہ کے حد کو توڑنے کی. نہیں, پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے امراء جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی. نہیں, ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. بڑا مذاق اڑایا. صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو جینا مشکل ہو گیا, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, اتنے امیر لڑکی کی بھی چوری, ہاتھ کاٹ دیا محمد, کوئی عزت نہیں ہے, امیر کی بھی عزت نہیں ہے. اللہ کے رسول کسی کی نہیں سنتے, تمہارے پیغمبر محمد کی نظر میں کوئی, ارے امیر کم سے کم وہ پیسہ دیتا, دولت دیتا, اس سے محمد رسول اللہ کو بہت فائدہ ہوتا, کام آگے بڑھتا دین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جواب یہ تھا, نبی اکرم کا مختصر جواب یہ تھا, سنیے میرے بھائیو, آپ کا مختصر جواب یہ تھا. آپ نے فرمایا اے صحابیو, تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو جو قبیلے بنو مخزوم کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا, لوگوں میں بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. سنو, ان لوگوں سے کہہ دو جو مذاق اڑا رہے ہیں, ان سے کہہ دو کہ وہ تو فاطمہ تھی قبیلے بنو مخزوم کی, اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی, میری اپنی لڑکی فاطمہ بھی ہوتی, میری اپنی لخت جگر فاطمہ بھی ہوتی, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا, میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور سب کے ساتھ برابری. ایک اور واقعے کی طرف آئیے. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے, 70 کافر, اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا. لیکن جب آپ نے صحابہ سے پوچھا ان قید کافروں کا کیا کروں, کسی نے کہا ان کو بھی کاٹ ڈالو, کسی نے کہا ان کی گردن اڑا دو, کسی نے کہا نہیں ان کو ایک گڈھے میں پھینک کر آگ لگا دو اور جلا دو, کسی نے کہا نہیں ان کو معاف کر دو اور چھوڑ دو. اللہ کے نبی تو بڑے رحم دل تھے, آپ نے یہ مشورہ پسند آیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دینے کی بات زیادہ صحیح ہے, لیکن ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے, ان کے گھر والوں سے جرمانہ لیا جائے, مال فدیہ لیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑا جائے. آپ نے ایک میعاد متعین کر دی, اتنا اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ. ایک جرمانہ ہوتا ہے, آج کل کورٹ میں لگاتی ہیں, جج کورٹ بھی کرتی ہے اتنا جرمانہ دو, چلو یہ کر لو, چلو بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے اتنا جرمانہ دو, جیل سے بچ جاؤ گے. قیدی لوگ, آپ نے کہا اتنا مال لاؤ اور لے جاؤ. جانتے ہو ان قیدیوں میں 70 قیدی تھے, 70, ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا. سب کے رشتہ دار آئے, مال دے گئے اور اپنا قیدی چھڑا لے گئے. صرف ایک قیدی باقی بچا. 69 قیدی
چھوٹ گئے، ایک قیدی بچا بس، 70 میں 69 چھوٹ گئے، ایک بچا۔ جانتے ہو وہ جو بچا وہ کون تھا؟ اور سنو، جو بچا وہ نبی اکرم کا داماد، نبی اکرم کا داماد ابو العاص۔ یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، قید کر لیے گئے۔ ان کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنا قیدی چھڑا سکیں۔ ابو العاص کی بیوی تھی محمد رسول اللہ کی بیٹی، بڑی بیٹی، کون؟ زینب۔ جب زینب کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑا گیا ہے، سب چھوٹ گئے، میرے شوہر باقی بچ گئے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا حضرت زینب کے، اور وہ ہار بھی ان کی ماں خدیجہ نے، محمد رسول اللہ کی بیوی تھی خدیجہ، جب زینب کی رخصتی کر رہی تھی اور ابو العاص کے ساتھ جب زینب کو بھیج رہی تھی نکاح کے بعد، اس وقت اپنے گلے سے اتار کر وہ ہار حضرت زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کس نے؟ ان کی ماں نے، خدیجہ نے۔ رخصتی کے موقع پر بیٹی میری عمر تو گزر گئی، اب تم پہنو، لو۔ اپنی بیٹی زینب کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا تھا، بہت قیمتی نہیں تھا، اس ہار کی قیمت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ ابو العاص کو چھڑا سکے، لیکن حضرت زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کپڑے میں، ایک رومال میں، ہینڈ کرچیف میں اس ہار کو رکھ دیا اور اس کی گانٹھ باندھ کر اپنے دیور سے کہا، ابو العاص کے چھوٹے بھائی سے کہا، لو یہ لے جاؤ اور میرے ابو کو دے دینا، محمد رسول اللہ کو، اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں میرے شوہر کو، ابو العاص کو، اپنے داماد کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو۔ روح کانپ جائے گی، روح۔ یہاں تو پہلے سے 150 پترکار بند ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اور بمبئی کے ایک بھونکنے والے کی سنوائی کے لیے کورٹ بند تھی، اس دن بھی کھل جاتی ہے۔ اور یہ لوگ ہیں رام کو ماننے والے، یہ رام بھکت کہلانے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھو یہی رام کی شکشا تھی، یہی رام کی تعلیم ہے۔ ایک آدمی ان میں ایسا نہیں ہے جو رام کے کلچر اور رام کی تہذیب و تمدن پر، ارے کسی اور سے چھوڑو، ہم سے بحث کر لے اور ہم سے بات کر لے، بی جے پی کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں۔ انہی چینلوں کے ذریعے چیلنج دے دے کہ تھک گیا، نہیں دیا، بس وہی دے رہا، مولوی جرجیس فلاں پیسہ دیتا ہے، ممتا پیسہ دیتی، بس۔ ارے ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ دکھاؤ جو ہم کو، نہیں۔ ایک بار ڈیبیٹ میں بلایا بھی تھا تو سوال ہم کو دے گیا، یہ سوال ہوں گے، اس کا جواب آپ کو یہ دینا، یعنی لکھ کے لایا، میں سوال یہ کروں گا، جواب یہ دینا۔ میں نے کہا یہ کیا بات رہی؟ ہم نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اس نے پرچہ ہی لے لیا، پھر جاؤ۔ اس کا مطلب سمجھ گئے ہو آپ؟ ٹیلی ویژنوں پر ڈیبیٹ پر جتنے بھی مولوی بیٹھ رہے ہیں یہ سب بکاؤ ہیں، جتنے بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ ہوگا اور ہم کو جواب یہ دیا جائے گا، تب ان کو 5,000 سے 10,000 روپے ان کے پاکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے ایک ڈیبیٹ کا۔ چلے، کیوں؟ آپ نے وہی کام کیا ہے جو مودی جی چاہ رہے تھے۔ یہ ٹی وی چینل والوں، جن مسلمان مولویوں کو تم اپنے چینلوں پر ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہو، وہ تمہارے پالتو ایک سرمایہ تو ہو سکتا ہے پلی ہوئی، مسلمانوں کے قائد نہیں ہے۔ وہ کسی مسلمان قوم نے ان کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانا، تم ان کو چینلوں پہ پیش کر کے مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بتاتے ہو۔ ایسے رہبر اور رہنماؤں کو میں اپنے بوٹ اور اپنے جوتے کی ناک میں ٹھکراتا ہوں، نہیں ہے یہ مسلمانوں کے قائد، نہیں ہے یہ مسلمانوں کے رہبر، نہیں مانتا ہوں میں ان کو مسلمانوں کا رہبر اور مسلمانوں کا قائد، نہ یہ ہماری ترجمانی کرنے آتے ہیں، یہ صرف تمہارے اشاروں پر بولتے ہیں
تم جو بلوانا چاہتے ہو وہ بولتے ہیں، چاہے وہ 3 طلاق کی ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ سی اور NRC کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اور جو صحیح بولنے والا ہے، جو کھال ادھیڑ دینے والا ہے، جانکاری اور قانون اور سنویدھان کی جو جاننے والا ہے، اس کو تم بلا نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ ایک ہار رومال میں بند کر کے دے دیا جاؤ، اور کیا کہا؟ کہہ دینا آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی 69 کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جو مال سب سے مانگا گیا ان کے گھر والے رشتہ دار لائے لے گئے۔ آیا ابو العاص تم میرے داماد ضرور ہو، لیکن تمہارے رشتہ داروں کو بھی اتنا مال لانا پڑے گا، پھر تمہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ کچھ دن، 1-2 دن کے بعد جب ابو العاص کا دیور، ابو العاص کا چھوٹا بھائی زینب کا دیور، جب وہ رومال لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر کہا، اے زینب کے دیور، او میری بیٹی کے دیور، مال لائے ہو جو بتایا تھا؟ کہا نہیں، آپ کی بیٹی نے یہ رومال دیا ہے، اس میں کچھ ہے۔ کہا کیا ہے؟ آپ ہی دیکھ لیجئے۔ اور آپ کی بیٹی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے عوض میں میرے شوہر کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ادھر لاؤ۔ جب رومال کھولا اور وہ ہار جو کبھی جناب محمد رسول اللہ اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے اور آپ کو خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہار خدیجہ کے گلے میں پہنا ہوا کبھی آپ دیکھتے تھے، آپ کو 30 سال پرانی خدیجہ کی یاد آنے لگی۔ اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرغ بسمل کی طرح محمد رسول اللہ تڑپنے لگے خدیجہ کی یاد میں، اور اس ہار کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا۔ نہیں اے زینب، جو ہار تیری ماں نے تجھے رخصتی کے موقع پر دیا تھا، میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں نہیں لے سکتا۔ ہار واپس کر دیا اور فوراً شورا بلائی۔ شورا فوراً صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا ساتھیو کیا کیا جائے؟ یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، اور تمہاری اجازت کے بنا میں ابو العاص کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سب کچھ ہے، حاکم ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہیں محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا جب تک مشورہ نہیں ہوگا میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں تو ون مین ہیرو، میں ہی ہیرو ہوں، آم کو املی کہہ دوں تو وہ املی ہی ہے، اور بھگت بھی املی کہہ رہے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ صورت، تمہارے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ ارے آپ نہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ نہیں، تمہارے رشتہ داروں کو تو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا، کل تم یہ مت کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کو بغیر مال کے چھوڑا۔ نہیں۔ اچھا، سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، بغیر مال کے چھوڑ دیجیے۔ پھر آپ نے ابو العاص کی ہتھکڑیاں چھوڑی، جیسی ہتھکڑیاں ان کی ڈھیلی کی چھوڑ دی، ہٹا دی، ہتھکڑیوں سے آزاد کر دیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ ابو العاص، آج بھی میں تم سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اگر وہ چیز دے دو گے تو میں سمجھوں گا کہ وہی مال ہے اور میں چھوڑ دوں گا۔ ہے وہی مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگر وہ میرے دینے کا ہے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس تو اس ہار کے علاوہ میری بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اور لینا چاہتے ہیں، اگر میں اس کا مالک ہوا تو ضرور۔ فرمایا تم اس کے مالک ہو؟ کہا کیا؟ کہا اے ابو العاص پھر میری ایک شرط ہے اور اسی کو میں مال مان لوں گا۔ کہا کیا؟ اے ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی ایمان لا چکی ہے، اسلام لا چکی ہے،
لہذا کسی مومنہ عورت کے لیے کافر شوہر جائز نہیں ہے. تم حالت کفر میں رہو اور میری بیٹی سے ملو، یہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اے ابو العاص تم یہاں سے گھر جاؤ، اس شرط پہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی زینب کو میرے گھر واپس کر جاؤ. میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے ایمان لانے تک، تمہارے اسلام قبول کرنے تک میں زینب کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کروں گا. اے ابو العاص وہ تمہاری امانت ہے، تمہیں کو ملے گی. میں تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گا، میں تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گا، لیکن جب تک تم اسلام نہیں لاتے تمہیں زینب کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کی شرط کو پورا کر دیتا ہوں. ابو العاص جاتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شرط پر تمہارے ابو نے چھوڑا ہے. زینب کہتی ہیں میرے ابو نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہی ہے. میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، ہاں تم میرے شوہر ہو اور رہو گے، لیکن اے ابو العاص میرے ابو کی بات مان کر تم نے اچھا کیا ہے. میں بھی تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گی، تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گی. ابو العاص چھوڑ گئے اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد پھر وہ اسلام لے آئے. پہلے چھوڑ گئے پھر اسلام لے آئے. 1-2 مہینے کے بعد جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اسی مہر پر جو پہلے مہر ان کا متعین ہوا تھا آپ نے تجدید نکاح کیا، آپ نے ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا، لیکن مہر وہی رکھا جو پہلے تھا. اے ابو العاص وہی پرانے والے مہر پر میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کی ودا کر رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے داماد کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. سب کو چھوڑ دیا لیکن داماد کو نہیں، اور ایسے ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑا. جب سب کی اجازت ہو گئی تب آپ نے چھوڑا. سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی چیزیں ہو گئی، محمد محمد. آئیے ایک چیز اور دیکھ لیتے. احمد ود احمد پرش مہانمادت ورن تپس پرستات. ود احمد احمد نام کا ایک شخص آئے گا. ود احمد احمد نام کا ایک شخص آئے گا. پرش انسان ہوگا، مہانما بہت مہان ہوگا، دت اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. مہانما دت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورن تپسا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لے گا. پرستات جب وہ آ جائے تو اسی کے گھر میں چلے جانا، اسی کی کٹیا میں چلے جانا. احمد نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، بھگوان نہیں ہوگا. ہمارے بہت سے لوگ بھگوان بھی کہنے لگتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے اپنے ہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان رہنے ہی نہیں دیا. جینی کو دیکھ لو، مہاویر جی کو کیا کہتے ہیں؟ جینی کس کو مانتے ہیں؟ مہاویر جی کو. لیکن جینیوں کے مندر میں جاؤ گے تو کیا لکھا ہوگا؟ مہاویر بھگوان، انسان سے نکال کے بھگوان. سکھوں کے یہاں چلے جاؤ، گرو نانک کی جہاں مورتی ملے گی اس کے نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان. انہوں نے نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ عیسائیوں میں چلے جائیے، انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا. یعنی اللہ ہے اور عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے. بیٹا اور اللہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اللہ اگر نور تو بیٹا بھی نور. اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ. بلکہ ایک فرقہ عیسائیوں کا تو 3/1 اور 1/3 مانتا ہے. 3 ایک اور ایک 3، ایک 3 ہے اور 3 ایک ہے. یعنی عیسیٰ مریم اور اللہ، عیسیٰ مریم اور روح القدس، عیسیٰ اور مریم اور خدا، عیسیٰ مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہیں. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے. اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں 1/3 3/1، ایک 3 3 1. اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے. ایک 3 3 1. ایک فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے اور ایک کہتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم ان کی ماں ہے. بغیر باپ کے اللہ نے ان کو
مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے، لیکن صرف بائبل اتنا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پاک دامن کا لفظ نہیں ملے گا۔ پوری بائبل پڑھ جائیے، یہودیوں نے الزام لگایا دنیا میں آج تک کوئی بغیر باپ کے آیا ہی نہیں ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے۔ عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہے، بد چلن ہے، یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے عیسائیوں پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا۔ عیسائیوں تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن کا یہ احسان تمہارے اوپر قیامت کی صبح تک رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ صرف اللہ کے حکم اور اس کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں پر برا اور گندا الزام نہ لگاؤ، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں پر احسان کر دیا۔ تو کسی نے گوتم بدھ کو دیکھ لو، بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو، وہ گوتم بدھ جس کی بیوی تھی، وہ گوتم بدھ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنا بیٹا راہل کو چھوڑ کر جنگلوں میں سچائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، اور پھر اس نے پوری زندگی پیڑ کے پتے چبا چبا کر اور پیڑ کی ٹہنیاں نوچ نوچ کر اس نے اپنی پوری زندگی سچائی کی تلاش میں جنگل میں گزار دی۔ وہ ایک انسان تھا، اس کی شادی بھی ہوئی تھی، اس سے بیٹا راہل بھی پیدا ہوا گوتم بدھ سے، لیکن بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھی انسان نہیں رہنے دیا اور ان کو انسانیت سے نکال کر بدھ بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان مذہب کے ماننے والوں نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان نہیں رہنے دیا، بھگوان کا درجہ دیا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو اس دنیا میں آئی تو کیا فرمایا؟ جب تم اللہ کی عبادت کی گواہی دو اور کلمہ پڑھو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب میرا نمبر آئے تو مجھے مانو، تو رسول بعد میں ماننا، انسان پہلے ماننا، اور یہ کلمہ پڑھنا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پہلے عبدہ کہنا بعد میں رسولہ کہنا، پہلے کہنا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور پھر بعد میں کہنا کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے میں اپنے باپ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہوں، اور 40 سال کے بعد مجھے اللہ کا رسول بنایا گیا۔ میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ بنایا گیا۔ اس لیے مجھے رسول ماننے سے پہلے مجھے انسان ماننا، پہلے مجھے عبد ماننا۔ جس نے مجھے انسان نہیں مانا، رسول مان لیا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نے مجھے رسول مان لیا لیکن انسان نہیں مانا، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے میرے مسلمان بننا ہے اور مکمل میری تعلیمات کے اندر داخل ہونا ہے، تو پہلے مجھے اللہ کا بندہ ماننا اور بعد میں مجھے اللہ کا رسول ماننا۔ یہ ہے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب جھگڑا کرتے رہو چاہے کتنا اللہ کے نبی انسان تھے کہ نہیں، التحیات میں بیٹھ کے پڑھو گے یہی اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ انسان نہیں مانتے ہیں، عربی میں ان کو بھی کہنا پڑتا ہے عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ اس لیے گالیاں دینا چھوڑو، مانتے تو آپ بھی ہو، ٹھیک ہے، اردو میں یا بنگلہ میں نہیں کہتے ہو انسان، لیکن عربی میں کہتے تم بھی ہو عبدہ ورسولہ۔ اور اپنے مولویوں سے پوچھ لینا عبد کس کو کہتے ہیں، عبد کیا ہے، عبد کا مطلب کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ۔ اور عباد الرحمن جو آیا ہے قرآن، وہ عباد الرحمن الذین یمشون، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ نے ہم ہی لوگوں کو تو بندہ کہا ہے، انسانوں کو بندہ کہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بندہ انسان ہوتا ہے، انسان بندہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، اور قرآن جب کافروں نے کہا یہ تو محمد نے بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول نہیں کہا، وہاں کیا کہا؟ جب محمد بنا سکتا ہے، ایک معمولی میرا بندہ بنا سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں بنا کے لاؤ؟ بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اے عرب کے کافروں، تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کو محمد نے بنا لیا ہے، اپنے گھر میں گڑ لیا ہے۔
وہ محمد جو تمہارے عقیدے کے مطابق ان پڑھ ہے، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جب وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ کس پر اتاری اللہ نے قرآن؟ محمد رسول اللہ پر۔ لیکن اللہ نے یہاں یہ کیا کہا قرآن میں؟ نزلنا علی عبدنا، اللہ نے یہ نہیں کہا نزلنا علی رسولنا، یہ نہیں کہا اللہ نے جو ہم نے اپنے رسول پر اتاری ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہ بھی نہیں کہا نزلنا علی نبینا، جو ہم نے اپنے نبی پر اتاری، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارا اور ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اس لیے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر اتاری ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، سب کو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، غور۔ تو بات آگے نکل گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے وہ مان لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی بھگوان نہیں کہلوایا، بھگوان نہیں۔ بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پانی وانی نہیں آ رہا، جاؤ اللہ کے رسول سے شکایت کرو۔ مستد احمد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک آئے بیچارے، وہ کبھی ملنے نہیں آئے تھے اللہ کے رسول سے، بہت دور سے آئے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اب نبی اکرم کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا سارا رعب آ گیا، نبی کا رعب اس کے دل میں۔ اللہ کے نبی نے بیٹھے تھے، ہاں بولو بھائی کیا بات ہے، کیا پریشان؟ جی وہ اللہ کے رسول کے سامنے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا۔ وہ میرے گاؤں میں یہ کیا بات بھائی، کیوں نہیں وہ اتنا روب تھا نبی کے چہرے پر کہ وہ جیسی دیکھتا کہہ ہی نہیں پا رہا، جیسے کوئی بہت بڑے لیڈر اور نیتا کے سامنے آواز نہ نکلے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا دل ختم کرنے کے لیے ڈر اٹھے اور اس کے یہ دونوں کاندھے پکڑے، یہ دونوں کاندھے۔ کیا بات ہے، بولو، ابھی بھی نہیں بول رہا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لستو انی ملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا مجھے اس عورت نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے، مجھے اس عورت نے جنا ہے، تاکل القدید، قدید کا لفظ دیکھیے، تاکل القدید، جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، خشک گوشت کھاتی تھی۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اس ماں نے پیدا کیا۔ قدید کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا، ایک اونٹ کاٹا، ذبح کیا، نہر کیا، اور گوشت کے 5-5 کلو تو 3-4 کلو کے ٹکڑے دھوپ میں سکھا لیتے تھے، دھوپ میں، اور اس میں نمک لگا دیا کرتے تھے، سالٹ، نمک لگا کے دھوپ میں خشک کر لیا ہے، اور خشک کرنے کے بعد اس گوشت کو رکھ لیتے تھے وہ لوگ اپنے پاس۔ اب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا کے کھایا، پھر 10-15 دن کے بعد پھر کاٹا، پھر پکا کے کھایا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قدید، جس کو سکھا کر حفاظت کے ساتھ رکھ لیا گیا ہو اور 3-4 مہینے اسی میں سے کھایا جائے۔ 1-2 علاقے ایسے ہی ہیں آپ کے بنگال میں۔ لوگوں نے مجھے ایک بار بہت اچھی، میدنی پور سائڈ میں کچھ کھلایا، مجھے کھانا مجھے بڑا اچھا لگا۔